السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ ہماری اور آپ سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ سرکار مصولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے اور فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس مختصر وقت میں اہل سنت کے معمولات میں سے ایک معمول جسے ہم وسیلہ اور نسبت کے نام سے جانتے ہیں، اور بزرگوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ کچھ بد مذہب اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو ثبوت تو بہت ہے، اور اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی معمولات ہیں سب قرآن و حدیث سے مزین ہیں۔ آج میں بزرگان دین کے بارگاہ سے وسیلہ حاصل کرنا اور ان کی نسبت سے دعا کرنا، اس کو میں قرآن کی اس سورہ آل عمران کی آیتوں سے ثابت کر کے اس مختصر وقت میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کروں، عقیدت و محبت کی توانائی کو سمیٹتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر، سنہری جالیوں کو آنکھوں میں بسا کر، وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة تبقى تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ تقریر علماء کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ آپ کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ اہل سنت کے معمولات اس کے عقائد کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے، نسبت قطرے کو سمندر بنا دیتی ہے، اور نسبت ذرے کو آفتاب و ماہتاب بنا دیتی ہے، بلکہ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک حقیر چیز کو ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء و مرسلین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سرکار غوث پاک خواجہ اجمیری اور سرکار مصولی اور حضور اعلی حضرت حضور مفتی اعظم سے اپنی نسبت کو مضبوط اور قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محقق بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا،
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ برادران ملت اسلامیہ، سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے والدہ کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت حنا اور والد کا نام عمران ہے۔ حضرت حنا نے یہ منت مانی کہ میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ آپ یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کو بیت المقدس میں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس میں تمام عابدوں اور زاہدوں کے سردار حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو رشتے میں آپ کے خالو لگتے تھے۔ ان کے حوالے اور سپرد کیا گیا۔ انہوں نے بیت المقدس کے ایک گوشے میں حضرت مریم کو ایک محراب میں عبادت کے لیے رکھ دیا، وہاں ان کا قیام کر دیا۔ اب آئیے آگے قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب جب محراب مریم میں داخل ہوتے تو وہاں رزق پاتے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں، اے فاکہۃ الشتاء فی الصیف و فاکہۃ الصیف فی الشتاء، یعنی جاڑے کا پھل گرمیوں میں ملتا اور گرمی کے پھل جاڑے میں ملتا۔ وجدا عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ جو ہے میری طرف توجہ دیں۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کافی ہو گئی تھی، اتنی عمر ہو گئی تھی کہ اس عمر میں عام طور سے بچے پیدا نہیں ہوتے، اور آپ کی اہلیہ کی بھی عمر کافی ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا بیت المقدس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، لیکن اللہ رب العزت بے نیاز ہے، دعا مقبول نہ ہوئی۔ لیکن حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ محراب مریم میں جاڑے کا پھل گرمی میں مل رہا ہے، بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اللہ رب العزت جب اس برگزیدہ بندی کے عبادت گاہ کی جگہ پر بے موسم کے پھل عطا کر رہا ہے تو میں بھی دعا کروں، شاید مجھے بے موسم بھی اولاد عطا ہو جائے۔ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربا، اس جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے ستری اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، تو حضرت جبریل نے انہیں خوشخبری دی۔ ملائکہ کا ترجمہ جبریل بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں، تو حضرت جبریل نے وہاں خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ سردار ہوں گے، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے اور انبیاء صالحین میں سے ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اس واقعے سے اور قرآن پاک کی آیات سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی برگزیدہ بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے
جہاں جہاں عبادت فرما رہی تھی وہ عبادت گاہ اتنی متبرک ہوئی کہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا وہاں مقبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے انہیں اولاد صالح عطا فرمایا، اور ایسی اولاد جو انبیاء صالحین میں سے ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کا نام بھی رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جہاں عبادت کریں وہ عبادت بھی بابرکت ہوتی ہے، اس کی نسبت سے جو دعا کی جائے وہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جہاں بیٹھ جائے، اللہ کے برگزیدہ بندے سے جو چیز منسوب ہو جائے، اللہ کے برگزیدہ بندہ جہاں آرام فرما ہو، وہ جو ہے بابرکت ہو جاتی ہے، وہ جگہ جو ہے فیض و برکات کا منبع اور مرکز ہو جاتی ہے۔ ہر سرکار مسولی جہاں آرام فرما ہے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی ان چمکتی ہوئی آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے جو معمولات اہل سنت جو بھی کرتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ بندہ جہاں بیٹھ جائے وہ بابرکت جگہ ہو جاتی ہے، اور جہاں سراپا آرام فرما ہو تو وہ کتنی برکتوں والا ہوگا، کتنی عظمتوں والا ہوگا، اور کتنی دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔